بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مکمل تفصیل۔ روضہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زندگی بھر آپ نے ایسی معلومات نہیں پڑھی ہوں گی، پڑھ کر شیئر کیجیے۔ حرمین شریف انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی۔ تشریح و توضیح۔ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے۔ وہ حجر شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجر شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے مطابق گو کا چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ اس سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری 1 اور 5 دیواری اور چوتھی 2 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکتا ہے سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخہ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی کے بیان کے مطابق خود مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب سے یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محراب ہے۔ اس کے پیچھے ان کی چارپائی سریر ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق معی الدین ہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ ہال کمرے میں روضہ رسول کی جائے تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبداللطیف العزیز سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 878 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیواری میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیوں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجر مبارک کے دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔
وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 کو 5 دیواریں مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواروں میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا، خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ 10 حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ تین قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کی تقریباً برابر تھی، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہربان اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ نور الدین نے اپنی کتاب وفا و افعا میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی گریڈ میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات معروف الکتاب وفا یا اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف نور الدین ابو الحسن صمودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ یہ تحریر صدقہ جاریہ ہے۔ شیئر کر کے باقی احباب تک پہنچائیے۔ شکریہ۔ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگ سبق آموز ثابت ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔